وہ سردیوں کے دن تھے۔ آج سارا دن سورج خوب چمکا تھا، اس لیے عصر بہت مزے کی تھی۔ ہم دونوں کالج سے آئے تو سو گئے۔ عصر ٹائم اٹھے، نماز کے بعد میں چائے لایا۔ چائے پیتے ہوئے عادی جمعہ بازار چلیں؟ سنا ہے بہت مزے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نہیں عمر یار، وہاں بہت رش ہوتا ہے۔ پھر کبھی چلیں گے۔ جہاں ہمارا ہاسٹل تھا وہاں سے تھوڑا دور جمعہ کے دن کافی بڑا جمعہ بازار لگتا تھا۔ نہیں نا عادی یار، آج ہی پلیز، آج موسم کتنا پیارا ہے۔ آخر اس نے مجھے منا ہی لیا۔ ہم چلے جمعہ بازار۔ جیسے ہم پہنچے خوب گہما گہمی تھی، ہر چیز کے سٹال سجے تھے اور سیلز لگی تھی۔ عادی یہ دیکھ، قلم دان، آپ کو چاہیے تھا نا ٹیبل کے لیے؟ عادی اس سٹال پر چلتے ہیں۔ میں نے چھوٹی عائشہ کے لیے ہیئر کلپ کا پیک لینا ہے، اسے بہت شوق ہے۔ بھائی یہ پیک کتنے کا ہے؟ پورے 50 روپے کا۔ بھائی اتنا مہنگا؟ بھائی مہنگا تو ہے، نہ لیں۔ اتنے میں ایک لڑکی آئی، اس کی اماں تھی شاہد، آئیں۔ اس لڑکی نے بھی وہی کلپ پیک اٹھایا۔ بھائی اس طرح کا سیم پنک کلر میں ہوگا؟ عمر نے جو ہاتھ میں اٹھایا تھا وہ پنک کلر ہی تھا۔ نہیں باجی، جو پنک تھا وہ تو بھائی آلریڈی لے چکے ہیں۔ انہوں نے عمر کو دیکھا، ایسے جیسے آنکھوں سے کہہ رہے ہوں، بھائی پلیز کیا یہ مجھے مل سکتا ہے؟ عمر نے بھی اس التجائیہ نگاہ بھانپ لی اور پنک والا رکھ کر ریڈ اٹھا لیا۔ اب وہ عمر تھا، عورت کی عزت چاہے میڈیکل کالج ہو یا سڑک، ہر جگہ یکساں۔ اوئے عمر ابھی تک کن خیالوں میں گم ہے؟ وہ تو کب کے چلے گئے۔ عادی یار، اللہ جی نے انہیں کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ اس لڑکی نے عبایا پہنا تھا اور اوپر سبز اسکارف، اور عمر کے دل عبایا والی لڑکی عزت ویسے ہی بڑھ جاتی تھی، اور وہ پہلے بھی تعریف کرتا تھا ایسی لڑکیوں کی۔ اچھا عبایا کی وجہ سے؟ نہیں یار، وہ بات نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیا نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ چہرے کی سادگی اور معصومیت۔ عادی میں نے ایسی معصومیت اور سادگی بھرا چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں حیران تھا کہ عمر نے تو آج تک ایسی بات نہیں کی تھی۔ اچھا صحیح ہے، ایک بار اب دیکھ لیا نا ایسا چہرہ، اب وہ کبھی نظر نہیں آئے گا آنے والے پوری زندگی میں۔ ہم مختلف سٹالز پر قیمتیں پوچھتے اور چسکے لیتے جب تھک گئے، چل عمر گنے کا جوس پیتے ہیں۔ ہاں عادی آپ پلا رہے ہو؟ چل ٹھیک ہے، میں پلا دیتا ہوں۔ عمر وہ سامنے دیکھ، سامنے وہی لڑکی اور اس کی امی جوس پی رہی تھی۔ عادی وہاں چلتے ہیں، وہ ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھیں گی ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں، انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں جناب اتنا خیال، لیکن ہماری تو یہ نیت نہیں تھی نا۔ عادی دیکھ تو صحیح، اللہ جی نے انہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اچھا عمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ دکھایا نا، بس اب بھول جا، اب زندگی بھر وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آنے والی۔ ہاں یار یہ تو ہے۔ رات کو عمر بہت خوش تھا، اس نے گول گپے بھی کھائے تھے۔ عمر اللہ کرے تجھے وہ روز دکھائی دے اور آپ مجھے یوں ہی گول گپے کھلاؤ۔ ہاں ڈن، جب وہ دکھائی دیں گی اس دن گول گپوں کی پارٹی میری طرف سے۔ ہاں پھر تو نہ کھلانے والی بات ہوئی۔ رات عشاء کی نماز کے بعد عمر تجھے ایک بات بتاؤں؟ ہاں جی۔ اگر کوئی بھی چیز زندگی میں اچھی لگے اور تمہارے دل کا کوئی خانہ یہ طلب کر رہا ہو کہ کاش مجھے مل جائے، تو اللہ جی سے شدت سے مانگو اور نیت کو ٹھیک رکھنا۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوئی اور لگن پر عزم، تو اللہ جی تمہیں منزل تک ضرور لے جائیں گے۔ عمر
یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی نیت بھی ٹھیک تھی اور آپ کے سچے دل سے شدت سے کوئی چیز طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ دی۔ اگر وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہ بھی تھی تو آپ کی نیت ٹھیک کے صلے کے طور پر آپ کے لیے موضوع بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس ذات کے ہاں نبیوں کا صلہ نیتوں کا صلہ اعمال سے زیادہ ہے۔ عادی یہ اصول تو چیزوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں اور اچھی نیتوں کے صلے کے طور پر کوئی چیز دے سکتے ہیں، آپ کو خوشیاں مل سکتی ہیں، اللہ جی سے چیز مانگی جا سکتی ہے، انسان تھوڑی نا۔ اب میں کسی انسان کو دعاؤں میں شدت سے مانگوں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کے لیے موافق نہ ہوں، اسے میرے سے نفرت ہو یا میرے جیسے کوئی ناپسند کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کر کے اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کریں گے نا، کیونکہ اللہ جی تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ امر یہی تو بات ہے، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگا جا سکتا ہے، ہاں انسان کو بھی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے لیے نامناسب ہو، اسے آپ جیسے اچھے نہ لگتے ہوں، لیکن جب آپ اسے رب جی سے شدتوں سے ٹھیک نیت کے ساتھ مانگو گے تو وہ ذات تمہیں ہر لحاظ سے ان کے لیے مناسب بناتی جائے گی۔ تمہاری اچھی نیتوں کے صلے کے طور پہ یا تو تمہیں ان کی پسند کے مطابق ڈھال دے گا یا تو ان کی پسند ناپسند کو تمہاری پسند ناپسند جیسا کر دے گا، اور تم دیکھ لینا تمہیں ہر لحاظ سے مناسب کر دے گا ان کے لیے۔ اور دوسری بات عمل، خود کو اتنا مخلص اور کھرا بنا کر دو کہ تم ان کی دعاؤں کا ثمر بن جاؤ، اس کی دعاؤں میں مانگا جانے والا شخص بن جاؤ جو وہ اکثر اپنے رب سے مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی کے لیے مخلص سچا شخص ہی مانگتا ہے۔ لیکن عادی اب تو وہ کبھی نظر نہیں آئیں گی۔ پتہ کون تھے، کیا نام تھا، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ۔ اب تو ان کا دوبارہ نظر آنا بھی ناممکن ہے۔ اما یہی تو بات سمجھا رہا ہوں، بس مادی ذرائع سے توقعات چھوڑ دو، اب کی بار بس مانگو سچی لگن سے، ایسی امید سے مانگو جیسے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہو، جیسے بیماری سے شفا کی دعا کرتے ہو، جیسے باقی خواہشات رب سے کرتے ہو پورے ہو جانے کی یقین سے، ایسے ہی یہ شخص بھی رکھ دو۔ وہ خود کو نکال دو اس معاملے سے، ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دو اور یہاں تک سوچنا بھی چھوڑ دو، پھر دیکھنا رب جی کیسے ذرائع پیدا کرتے ہیں، ایسے معجزات ہوتے ہیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں عمر خود کو سنوار رہا تھا، خود کو مناسب اور کھرا کر رہا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ وہ ایک دن کالج بس نکل گئی، ہم دونوں نے بائک پر ہی جانے کا سوچا۔ سردی تھی اور میڈیکل کالج شہر سے دور تھا۔ پہلا آدھا سفر میں نے چلایا اور اب عمر چلا رہا تھا۔ کالج سے تھوڑا دور سڑک کے کنارے ایک لڑکا ہاتھ کے اشارے سے روکنے کا کہہ رہا تھا، عمر یار مت رک جانے، پہلے کافی لیٹ ہو چکی ہے، چلتے ہیں یار۔ وہ عادی خود ہی کہتے ہو کہ دوسروں کے لیے مناسب اور آسانیاں بانٹنے والے بنو اور خود اب نکلنے کا کہہ رہے ہو۔ ہاں چھوٹے کیا ہوا بھائی، وہ ہم ماموں کے گھر گاؤں جا رہے تھے، یہاں آ کر پیٹرول ختم ہو گیا، اب کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں نزدیک، چلیں ٹھیک ہے آپ یہیں رکو ہم لے آتے ہیں۔ ہم واپس مڑے۔ عمر یار اتنا بھی خود کو اچھا نہ کرو، کالج سے پہلے لیٹ ہو رہی تھی۔ اچھا عادی یہ لاسٹ، یہ لیں چھوٹے بھائی، بہت شکریہ بھائی، کتنے پیسے ہو گئے؟ ہاں رہنے دیں، کبھی آپ بھی کسی کو پیٹرول ڈلوا کے دے دینا جو مجبور کھڑا ہو یوں سڑک کے کنارے۔ جی بھائی ضرور، میرا وعدہ آپ سے۔ چل چھوٹے ہمیں لیٹ ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، چلتے ہیں۔
سڑک کے کنارے لگے پیڑ کے پیچھے سے جو آپی نکلی، سانس رک کر رہ گئی میری، دل کی دھڑکن تیز، اتنی کہ آواز کانوں کو سنائی دے رہی تھی۔ میرا یہ حال تھا، اس کا کیا حال ہوگا؟ وہی عبایا اسی طرح سے اسٹولر کو پورے چہرے کے گرد لپیٹا ہوا۔ آج تو ان کی آنکھوں سے بھی حیرت نظر آ رہی تھی۔ تیسری بات، کوئی تو ہے جو ملا رہا ہے، یوں بائی چانس نہیں ہو سکتا۔ انہیں کیا پتہ تھا، تہجدیں سچی نیتوں کے ساتھ انہیں رب جی سے شدتوں سے مانگا جا رہا تھا۔ راستے میں حیران تھا، مجھے اتنا تو پتہ تھا اچھی نیتوں اور اعمال کے صلے ملتے ہیں، لیکن اتنی جلدی؟ پورے راستے ہم ایک دوسرے کو نہ بلا سکے، بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، نہ میرے پاس نہ عمر کے پاس۔ لیکچر میں 20 منٹ لیٹ تھے، لہٰذا پورا لیکچر باہر کھڑے ہو کر سنا تھا۔ آخر میں سر کو رحم آ گیا، میں نے اپنی اٹینڈنس تو لگائی ہی تھی، ساتھ چپکے سے اپنے دوست کی بھی لگا لی۔ اگلے لیکچر میں مجھے ہنسی آ گئی۔ عادی آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ہنسی اس بات پر آئی کہ آج گول گپے آپ کو کھلانے پڑیں گے۔ ہاں ہاں ہاں، جی مجھے یاد ہے، آج بھی پارٹی ہوگی۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، اب تو عمر کی دعاؤں میں یقین کی طاقت بھی شامل ہو گئی تھی، کیونکہ معجزات ہمارے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اسے حوصلہ دیا تھا کہ تھکنا مت اور شدتوں سے مانگنا، میں تمہاری سن رہا ہوں۔ پھر پیپرز قریب آ گئے، ہم مصروف ہو گئے۔ اس ویک عمر گھر چلا گیا، لیکن میں ہاسٹل میں ہی رہا۔ رات کو عمر نے فون کیا، عادی یار صبح بہت بورنگ ہے، ابو کے ساتھ پروفیسر کی بیٹی کی شادی ہے اور ابو جی کو لے کر جانا ہے، وہ سارا دن وہاں۔ چل کوئی نہیں عمر، ابو کو ضرور لے کے جانا، اچھے سے کھانا۔ اتوار کو ابھی میں تو سویا تھا کہ 12 بجے عمر کی کال آ رہی تھی، پہلے بھی 2 مس کال آئی پڑی تھی۔ السلام علیکم، سوری عمر، وہ میں تو ابھی سویا تھا۔ آگے سے کسی نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ عمر کیا ہوا؟ سوری یار، سچی میں سویا تھا۔ بولو جواب کیوں نہیں دے رہے عمر؟ عادی کیا جواب دوں، وہ رو رہا تھا۔ عمر کیا ہوا، اب رو کیوں رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عادی آپ ٹھیک کہتے تھے، اللہ تعالیٰ سب سے اچھی چال چلنے والا ہے۔ عمر ہوا کیا؟ عادی میں تو اس قابل بھی نہ تھا جتنی اللہ جی اپنی محبت مجھ پہ نچھاور کر رہے ہیں۔ عادی پتہ ہے جس شادی پہ ہم آئے ہیں ان کے بھائی کی ہی شادی ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو میرے سامنے لائے ہیں۔ کس کو سامنے لے آئے عمر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ عادی وہی، کیا وہ پھر سے آپ کے سامنے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس بے عمل کی طرح حیران تھا جو سب کو مختلف وظائف بتاتا تھا لیکن خود کو یقین نہ ہوتا تھا۔ عادی یہ ممکن تو نہیں، لیکن اسے کوئی ذات میرے لیے ممکن بنا رہی ہے اور ساری اسٹوری کو میرے حق میں لکھ رہی ہے۔ عادی وہ ذات مجھے بتا رہی ہے کہ دیکھ، جب تو نے اپنی خواہشات کو میرے تابع کیا تو کیسے میں نے تیری ساری کی ساری خواہشات پوری کر دی۔ وہ پروفیسر امجد کی بیٹی ہیں، رامین نام ہے ان کا۔ اچھا اب تو آواز ٹھیک کر، شام تک واپس آ جا۔ عادی آج تو وہ بھی مجھے دیکھ رہی تھی، واضح پتہ چل رہا تھا کہ بہت حیران ہوں جیسے۔ عادی وہ یہ نہ سوچ رہی ہوں کہ ان کا پیچھا کر رہا ہوں، نہ عمر، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ذات آپ کے لیے کہانی لکھ رہی ہے نا، آپ کی اچھی نیت کی وجہ سے ان کے دل میں آپ ایسے شبہات پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت خود بخود لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ عادی انہوں نے آج بھی اسکارف لیا ہوا تھا، شادی والے دن بھی؟ بس اللہ جی پاکیزہ لوگوں کے لیے پاکیزہ لوگ بھیجتے ہیں، یہ اللہ جی کا قانون ہے۔ عمر آج تو پھر گل گپا پارٹی؟ ہاں ہاں ہاں، شام تک ہاسٹل آ جاؤں گا۔ ہاں ہاں چل ٹھیک ہے عمر، بس خیال رکھنا، متلاشی نگاہ نیت سے۔
لڑکے محبت کے اصول توڑنے پائے، ورنہ محبت کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پتہ ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ عادی نگاہوں اور نیتوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا اتنا آوارہ چھوڑا ہوا ہے کہ کہیں بھی بہک جائیں۔ آپ کے ساتھ نے ان کو بہت اچھی تربیت کی ہے۔ بس عمر، پھر دیکھنا کہانی لکھنے والی ذات کیسے تمہارے کردار کا ساتھ دیتی ہے اور نتیجے کو تمہارے حق میں کرتی ہے۔ شام کو عمر ہاسٹل آیا، بہت خوشی اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے پتہ تھا یہ ساری خوشیاں اس صلے کے طور پر مل رہی تھیں۔ پھر دن گزرتے گئے۔ عمر کوئی عاشقوں کی طرح ہر ٹائم اسے یاد نہیں کرتا رہتا تھا، اور نہ ہی اس کی جدائی میں شعر و شاعری کرتا، لیکن اس نے پوری توجہ خود کو اچھا سے اچھا بنانے میں کی تھی۔ وہ پڑھائی میں پہلے سے زیادہ توجہ دے رہا تھا تاکہ ایک اچھا ڈاکٹر بن سکے۔ محبت ہو تو ایسی جو آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے، رب جی پہ آپ کا یقین بڑھا دے، اس کی محبت اور قربت عطا کر دے۔ اور پھر تھرڈ ایئر کا رزلٹ آیا۔ عمر کی امی جی نے دعوت کی۔ پلان کے مطابق میں نے ساری بات کرنی تھی ان سے۔ میں نے ساری بات بتائی سچ۔ وہ ماں تھی، مان گئی۔ ابو کو پتہ چلا تو وہ ان کی فیملی کو اچھے سے جانتے تھے، وہ بھی مان گئے۔ جذبات سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ راہیں خود بخود ہموار کرتے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ تھا تو رائے کا، ان سے پوچھنے کا کہ کہیں زبردستی بھی نہ ہو اور وہ کہیں اور نہ چاہتی ہوں۔ اب رابطے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جیسے ہم نے موبائل نمبر حاصل کیا، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ پھر ہمارا وہ ایک ہفتہ کی اثر، ان کو میسیج کرنا، السلام علیکم۔ مجھے یوں آپ کو میسیج نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بات ضروری تھی۔ میں عمر ہوں جو 4 دفعہ آپ کے سامنے آ چکا، مجھے کہنا بھی نہیں آتا، بے شرموں کی طرح کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ امی ابو بھی راضی ہیں، وہ بات کریں گے آپ کے گھر والوں سے، لیکن اس سے پہلے آپ کی اجازت بہت ضروری ہے، اور آپ کی خواہش کا پوچھنا بھی، کیونکہ شاید آپ میرے جیسا شخص نہ چاہتے ہوں، لیکن آپ سے وعدہ کہ خود کو ویسا بناؤں گا جیسا آپ کی اور اللہ کی خوشی ہو۔ آپ کے جواب کا منتظر، عمر۔ شام تک کوئی رپلائی نہ آیا۔ آج پہلی دفعہ عمر بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ آخر اسی بے چینی اور انتظار میں دونوں جلدی سو گئے۔ رات 11 بجے عمر نے مجھے جگایا۔ اس نے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کا رپلائی آیا، بس اتنا لکھا تھا، وعلیکم السلام۔ میں نے اپنے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے لیے فیصلہ کریں گے میرے لیے بہت اچھا ہوگا اور مجھے ہر صورت قبول ہوگا۔ شکر کے آنسو تو میری آنکھوں میں بھی تھے۔ بات اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر چھوڑ دی گئی تھی تو امید تھی وہ حوصلہ بھی، کیونکہ رب جی کے سامنے سارے فیصلے ہمارے حق میں آ رہے تھے۔ ایک بات آج سمجھ آ گئی تھی، اپنے معاملات اللہ جی پر چھوڑ دیے جائیں تو فیصلے ہمارے فیصلوں سے اچھے آتے ہیں۔ پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے عمر کو عطا کر دیا تھا جس کی انہیں طلب تھی، جو ان کی خواہش تھی، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کو تابع کیا رب کی خواہشات کے۔ پھر ان کی خواہشات کی تکمیل کا وعدہ تو رب جی 1400 سال پہلے کر چکے تھے، لیکن اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ فائنل ایئر میں رامین اور عمر کا نکاح ہو گیا۔ یوں ہی سردیوں کی دھندلی شام کالج کے ہاسٹل کی چھت پر بیٹھے تو عمر رامین بھابھی کو یہ ساری سٹوری میں خود سناؤں گا، آپ نے نہیں سنانی، ٹھیک ہے جی؟ آپ ہی سنائیے گا۔ اور دیکھو عمر، سورج ڈوبتے کتنا حسین لگتا یار۔